قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آج کل جو آنے والے دن ہیں وہ بہت ہی برکتوں والے، رحمتوں والے ہیں. کچھ ایام جو آ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اہم کام کرنے کا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر کرو کثرت کے ساتھ. آج ہماری پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. ہر بندہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہماری پریشانی، تکلیف جو ہے وہ کس طرح ختم ہوگی. تو اللہ نے ایک رستہ بتایا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے اپنی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اور اس بندے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ذکر میں لگا رہتا ہے، ذکر کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کو کیا اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آؤ اور فلاں بندہ جو ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جو ذکر کرتا ہے تو ہم نے اپنے اندر جو ہے وہ ذکر پیدا کرنا ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتوں اللہ جو ہے وہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. تو اس لیے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے. فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر وہ فرشتے زمین پر بھیجے جاتے ہیں، وہ ساری زمین والوں کے دل میں اس نیک بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. تو آنے والے جو دن ہیں ان میں یہ بہت قیمتی ٹائم ہے. ان میں ہم نے جو ہے وہ ذکر کو لازم پکڑنا ہے. ذکر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے. ذکر کے ساتھ جو ہے اپنی کامیابیاں حاصل کرنی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اللہ نے طریقہ بتایا ہے. جی ایک بھائی کا سوال ہے کہ علاج کے دوران ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، جسم درد کرنا، غصہ وغیرہ آنا، اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں. 13 دن بھائی یہ جو بھائی کا سوال ہے کہ علاج کے دوران طبیعت کا خراب ہونا، تو بھائی یہ جب طبیعت خراب ہوتی ہے دو ہی وجوہات ہوتی ہیں. جب جادو یا جنات کا مسئلہ ہوتا ہے تو طبیعت، انسان پڑھائی کرتا ہے تو اس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کو تکلیف ہوتی ہے تو طبیعت میں بسا اوقات اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے. ایسی حالت میں پڑھائی نہیں چھوڑنی، پڑھائی چاہے بڑھا دیں یا اتنی لازمی جاری رکھیں. یہ کچھ دن ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے جانور وغیرہ خواب میں نظر آتے ہیں، اس طرح کے مسئلہ جس طرح انسانی شکل میں شیطان وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہاں جانور نظر آنا خواب میں، یہ پیچھے لگا اگر جانور ہے تو اس کی اور تعبیر ہوتی ہے، ویسے جانور نظر آنا اس کی اور تعبیر ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو ہمارا پوائنٹ علاج کا ہے جادو جنات کے معاملات میں، اس کے حوالے سے میں ذکر کروں گا کہ جادو جنات کے معاملات میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اگر ایسے خواب آتے ہیں تو اس خواب میں جس کو جادو جنات کا مسئلہ ہوگا اس کو جانور نظر آتے ہیں. اور جانور کس طرح نظر آتے ہیں؟ پیچھے لگے ہوئے نظر آتے ہیں، مارتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، اس طرح کی کنڈیشن نظر آتی ہے. تو اس لیے اپنا علاج، اذکار جو ہیں وہ مکمل کریں. خاص کر رات کو سونے کے اذکار کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے بدن پہ ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک بھائی کا سوال ہے کہ ناخن اور بالوں کو کس طرح ضائع کریں کہ تاکہ جادو نہ ہو سکے ان چیزوں میں؟ ہاں جی، ناخن اور بال جو ہیں یہ بالوں کو باریک کر کے کاٹ دیا جائے اور کوئی بال جو ہیں اللہ کا نام لے کے کاٹے جائیں تاکہ ان پر جو بھی چیز ہے جس پر اللہ کا نام لے کر کاٹا جائے اس کو جو ہے وہ اس پر جادو نہیں ہوتا. اسی طرح ناخنوں کا معاملہ ہے اور ان کو جو ہے وہ کہیں جو ہے نا وہ جیسے آج کل کرتے ہیں کسی ایک جگہ پر رکھنا تو رکھا نہ جائے بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کاٹ کے ضائع کر دیا جائے. چھوٹے بال پر جادو نہیں ہوتا، جادو ذرا بڑے بال پہ ہوتا ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ میری آنکھوں پر جادو ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اسے کیسے حل کروں؟ جی اس آنکھوں پر جادو ہے، یہ آپ کو مطلب کیسے لگا کہ آنکھوں پر جادو ہے؟ تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آنکھوں پر جادو ہے تو اس کے لیے سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، یہ تینوں چیزیں 7 مرتبہ پڑھیں. پانی پر دم کر لیں، عرق گلاب پر دم کر لیں. عرق گلاب کے جو ہیں وہ 3 ڈراپ صبح شام ڈالیں آنکھوں میں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. اس عمل کو پانی پئیں اور عرق گلاب جو ہے اس کے ڈراپ جو ہیں وہ ڈالیں آنکھوں میں، انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک بہن کا سوال ہے کہ ایڈمیشن نہیں ہو رہا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں. ہاں کوئی بھی کامیابی چاہتے ہیں، انسان کسی بھی معاملے میں کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے بہترین حل جو ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. اور بہترین چیز کامیابی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ جو چیز وہ ہے سورۃ توبہ کی آخری آیت. سورۃ توبہ کی آخری آیت پڑھو گے انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے میں اس کے کام اپنے ذمے لے لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کام لے لیتے ہیں. جو بندہ
جو ہے یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت پڑھتا ہے، اس کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ملا لے، اور یہ صبح شام جو ہے 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے، نمازوں کی پابندی کریں، کثرت استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے۔ یہ عاشق جن کے حوالے سے سوال ہے کہ وہ والا معاملہ ہے تو اسے کس طرح ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں جنات کا یہ جو معاملہ ہے، عاشق جن کا، یہ بڑا خبیث قسم کا معاملہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دو طریقے سے علاج ہوتا ہے۔ ایک تو معالج کے پاس جا کے وہ رقیہ کرتے ہیں، جو شرعی طریقے سے علاج کرتے ہیں، وہ رقیہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے اور یہ بھاگتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ معالج کے پاس نہیں جانا چاہتے یا نہیں جا پا رہے، تو اس میں بہترین حل ہے ذکر۔ ذکر کے ساتھ آپ نے ان کو کمزور کرنا ہے۔ ذکر سے شیطان کمزور ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو جو ہے 300 مرتبہ صبح 300 مرتبہ شام پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا بھی 300 مرتبہ صبح شام پڑھنی شروع کر دیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے بچا اس سے، مجھے ایسے جو بھی شر ڈالنے والے شریر ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما، تو اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ صبح شام کے اذکار وہ کرتے رہنا ہے، ان کے ساتھ یہ دو چیزیں پڑھنی ہے، ایک یہ کلمہ اور دوسری یہ دعا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میں پڑھائی کر رہی ہوں لیکن مجھے کمزوری بہت زیادہ ہو رہی ہے، جو بھی پڑھائی آپ نے بتائی ہے۔ جی، پڑھائی کرنے سے جب اثر نکلتا ہے تو جسم میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے جو ہے پڑھائی کو جاری رکھیں، اثر جب ختم ہو جائے گا تو یہ معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ناہن والا سوال ریپیٹ ہوا ہے، اس کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ استخارے میں مجھے بند تالے نظر آتے ہیں، یہ ایک بہن کا سوال ہے۔ استخارہ آپ کس لیے کرتے ہیں، یہ بھی سوال ہے کہ استخارہ کرتے کس لیے، کیا آپ کو استخارے کے بارے میں مکمل معلومات بھی ہیں کہ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باقی اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا یا فلاں میرا معاملہ بند ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس میں اگر آپ کو اس طرح کا معاملہ نظر آتا ہے، تالے نظر آتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا، تو پھر ہو سکتا ہے یہ جادو کی علامت ہو۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ نے 33 مرتبہ سورۃ فلق اور ناس پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہے، وہ پانی پیا کرنا ہے۔ رات کو سونے کے اذکار، صبح کو جو ہے سو کر اٹھنا ہے، اس وقت اذکار کرنے ہیں۔ تو یہ جو اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو عام احادیث کی بکس میں یا دعاؤں کی کتاب میں مل جاتے ہیں، وہ آپ کرنا شروع کر دیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت بھی رہے گی، اور جو سورۃ فلق ناس پڑھیں گے اس سے انشاءاللہ جو بھی معاملہ ہوگا اللہ کی رحمت سے، جو بھی مسئلہ رکاوٹ بندش والا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی کو جنات وغیرہ کا کافی زیادہ مسئلہ ہے، تو کافی زیادہ اسے تنگ ہے، تو کس طرح اس کا کریں؟ جنات کا جو معاملہ ہے جی، یہ اگر تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ اب نوعیت کا نہیں پتہ وہ کس نوعیت کا ہے۔ اگر تو ہلکی پھلکی نوعیت کا ہے، مطلب تھوڑا بہت اثر ہے، زیادہ جو ہے وہ نہیں اثر، تو پھر آپ خود علاج کر سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں، بلکہ تو یہ ہے کہ آپ ذکر شروع کر دیں، اذکار شروع کر دیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، سورۃ فلق ناس، یہ صبح شام 7 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ، تو یہ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ محفوظ ہو جائیں گے ان سے۔ اگر پھر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، اسی پڑھائی کو بڑھا دیں، کیونکہ شیطان کی ایک طاقت ہوتی ہے، وہ اپنی طاقت سے حملہ کرتا ہے۔ اگر ہم ذکر کی طاقت سے اس کو جواب دیں اور ہم اس کے مقابلے میں جو ہے اپنی پڑھائی کو بڑھا دیں، ذکر کو بڑھا دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ نماز کے دوران مسجد میں ان کو جھٹکے وغیرہ لگتے ہیں، گھر میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا لیکن مسجد میں ایسا معاملہ ان کو ہوا ہے کہ نماز کے دوران وہ بھائی نماز کے دوران جھٹکے لگنا یہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو پڑھائی کر کے ہی مریض پر پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خنزب نامی شیطان ہے جو نماز میں انسان پر آتا ہے اور جو ہے وہ اس کو کبھی وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کسی طرح تکلیف دیتا ہے، ہر طرح اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی نماز کو کسی نہ کسی طریقے سے خرابی ڈالے، اس میں خلل ڈالے۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ پڑھتے رہنا ہے۔ فرمایا اگر نماز میں تمہیں آ کر شیطان تنگ کرے، اعوذ باللہ من الخنزب یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، یہ مسئلہ جو ہے جو نماز میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خواب میں اکثر چھپکلی وغیرہ نظر آتی ہے، طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے، جادو کے اثرات ان کو لگ رہے ہیں۔ جو خواب میں چھپکلی کا نظر آنا عموماً تو یہ جادو کی علامات میں سے ہیں، لیکن
چھپکلی کس صورت میں نظر آتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ عام چھپکلی کا نظر آنا اور مقصد ہوتا ہے، برتن میں، کھانے پینے والی چیزوں میں، کپڑوں پر چھپکلی کا نظر آنا اور معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو آپ اپنا علاج شروع کر دیں، کیونکہ یہ جو خواب میں چھپکلی کا نظر آنا ہے یہ کافی پریشان کن معاملہ ہوتا ہے۔ بیماری سحر امراض میں یہ معاملات بنتے ہیں، سحر امراض میں یہ چھپکلی کا نظر آنا اور اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ شروع کر دینی ہے۔ اگر آپ پر یعنی کہ کوئی بھی بیماری اثر انداز ہو رہی ہے، آپ پر، آپ کے گھر پر اگر کوئی بھی بیماری اثر انداز ہو رہی ہے تو آپ نے جو ہے وہ ذکر یہ سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ، سورۃ تغابن اور سورۃ الرحمن یہ شروع کر دینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے گھر میں سب بھی بیمار ہیں، ساروں کوئی مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے وہ کیا کریں؟ بیماری کو ختم کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ، بیماری اگر کسی بھی گھر میں نہیں جا رہی تو اس میں بہترین حل جو ہے، بہترین علاج جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت اس گھر میں لگائی جائے، سورۃ الرحمن اور سورۃ تغابن کی تلاوت چلائی جائے۔ اس سے جو ہے یہ اللہ کے فضل سے یہ ایسی صورتیں ہیں، یہ اللہ کے فضل سے بیماری کو ختم کر دیتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں میں دیکھیں کوئی جو ہے آپ کے حقوق العباد میں کوئی مسائل تو نہیں چل رہے، ان کو ختم کریں، کیونکہ اگر حقوق العباد میں مسائل آئیں گے تو اللہ ہے یہ جتنی پریشانیاں، ان میں بہت زیادہ پریشانیاں اس وجہ سے ہیں کہ ہم حقوق العباد میں جو ہے وہ پورا نہیں اترتے، ہم جو ہے وہ آس پاس کے معاملات میں، بہن بھائیوں کے معاملات میں جو ہے وہ ان کا حق ادا نہیں کرتے، اس لیے ان معاملات پر غور کریں۔ دوسرا، پڑھائی کے لحاظ سے سورۃ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس اور جو ہے آیت الکرسی یہ 7 مرتبہ پڑھے، پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ جو بھی معاملہ ہوگا، گھر میں بیماری ہے، جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا، چاہے وہ جادو کی وجہ سے یا چاہے کسی اور وجہ سے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جب بھی وہ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا پیٹ درد اور اس طرح طبیعت وغیرہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی میں اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، یہ شیطان کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آپ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار کریں، نماز شروع ہونے، جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اللہ شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان کی پھونکوں سے، اس کے اکسانے سے، اس کی کسی بھی طرح کی شرارت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی شیطان کا معاملہ ہے، کوئی بھی شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے تو یہ نماز کے اندر جو ہے آپ نے شروع کرتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمایا 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی جو ہے اس طرف پھونک دیں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آخری 2 یا صبح شام 7 مرتبہ شروع کر دیں، اگر یہ شیطانی عمل ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، پانی پر دم کر کے پئیں گے تو جو پیٹ میں اثرات والا معاملہ اگر ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے جسم میں بہت درد ہوتا ہے، نیل وغیرہ پڑنا، اس طرح کے سارے معاملات ہیں، اور طبیعت وغیرہ خراب ہونا، دل گھبرانا، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اس بہن کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اگر جسمانی کوئی بھی پرابلم ہے بیماری کے لحاظ سے تو اس میں سب سے پہلے آپ ذکر شروع کر لیں، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو گھبراہٹ، پریشانی، تکلیف، طبیعت کا خراب ہونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین حل بتایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا یہ 99 بیماریوں کی شفا ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم، فقر ہے، وہ ڈپریشن جو پیدا کرتی، اس کو 300 مرتبہ صبح شام شروع کر لیں۔ اس کے ساتھ جو آپ نے جسمانی بیماریاں، کیفیات بتائی ہیں، یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہیں، یہ اثرات یا اور بھی کوئی معاملات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، اس کے لیے آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فلق ناس جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیں، 7 مرتبہ صبح شام، اور پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہمارے چینل پہ رقیہ دم ہے وہ سننا شروع کر دیں، انشاءاللہ جو بھی معاملہ ہوگا اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کو 7 سے 21 دن تک کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے معاملہ۔ یہ سیر محبت کا ایشو کہہ رہے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے جادو کیا ہے کہ ان کا کہیں اور رشتہ نہ ہو۔ ہاں جی، یہ رشتے کی بندش کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اگر تو جادو کی وجہ سے رشتے میں بندش یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو سارے گھر والے جو ہے وہ استغفار شروع کر لیں۔ سارے گھر والے جب استغفار شروع کر لیں گے، وہ کوئی بھی معاملہ جادو کا ہے، کسی قسم کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ اس کے ساتھ جو رشتے کی بندش یا رشتہ ویسے نہیں ہو رہا، ضروری نہیں ہے کہ رشتے میں بندش ہی ہو، رشتے جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ویسے بھی کوئی معاملات، کوئی رکاوٹ اللہ کی طرف سے کچھ دیر ہو سکتی ہے، تو اس میں کیا ہے، آپ نے سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 پڑھنی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے،
اور اس کے ساتھ جو ہے سورۃ الرحمن 1 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ فلق اور ناس 21 مرتبہ پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ رشتے کی بندش کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اور جو بھی معاملات ہوں گے پریشانی معاملات اس حوالے سے رشتے کی بندش سے یا رکاوٹ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ 15 سال سے وہ بیمار ہیں، گندی چیزیں وغیرہ خواب میں نظر آتی ہیں، بڑے بڑے جانور جو ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے ان کے ساتھ۔ جی یہ جادو کی علامت ہے، اور یہ جادو سحر امراض بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اور قسم ہے جادو کی وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب اتنی دیر کا جادو چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جسم میں رچ چکا ہے، تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع شروع کرنا ہے، سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ شروع کرنی ہے، یہ پانی پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل پر دم کر کے تیل لگانا ہے، رقیہ دم صبح و شام 3 مرتبہ سننا ہے۔ یہ آپ کے انشاءاللہ جادو کے جو اثرات ہیں ان کو کم کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ذکر بڑھا دیں، جتنا زیادہ آپ ذکر کر سکتے ہیں ذکر کو بڑھا دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ پوچھ رہے ہیں سورہ مزمل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ مزمل قرآن شفا ہے، جہاں سے مرضی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ کہہ رہے ہیں جو ہم نے پڑھائی بتائی ہے وہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کمروں میں اور کمرے کے باہر گھر میں چھپکلیاں وغیرہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں آج کل۔ دیکھیں چھپکلی یہ ایک ویسے بھی نظر آ سکتی ہے، ضروری نہیں اس کا جادو کے ساتھ تعلق ہو، ہر چیز کا تعلق جادو کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اگر آپ اذکار کرتے ہیں تو بھی کوئی معاملہ بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جادو کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، کسی اور وجہ سے ہوتا۔ یہ خواب وغیرہ میں سانپ وغیرہ نظر آ رہے ہیں ان کو کافی، اس طرح کا معاملہ۔ سانپ وغیرہ نظر آنا یہ جادو کی علامات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اس میں سانپ کا پیچھے لگا نظر آنا اور مسئلہ ہو سکتا ہے، مطلب سانپ ویسے نظر آنا اور مسئلہ ہوتا ہے، پیچھے لگا نظر آنا یا ڈستا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو اس کا معنی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ جادو کی وجہ سے ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے 25 سال کا، اس سے گھر والوں پر غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جادو جنات کی وجہ سے مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کی پڑھائی جو ہے وہ آپ یہ کریں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، اور اس کے ساتھ جو ہے سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام، یہ پڑھائی دم کر کے دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیسٹ میں سینے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، ڈاکٹر وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپریشن کی وجہ سے ہے، لیکن میڈیسن سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دیکھیں یہ تو کچھ علامات ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں، صرف ہم ظاہری حالت کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتے یہ جادو جنات کا مسئلہ ہے۔ ہاں اگر جو ہے وہ میڈیسن سے فرق نہیں پڑ رہا، بہتری نہیں آ رہی، تو اس میں آپ کیا کریں، آپ کچھ آیات صورتیں ہیں قرآن پاک میں جن سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری دور کر دیتے ہیں، وہ سورۃ الفاتحہ ہے، وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان میں سورۃ اخلاص ہے، سورۃ تغابن اور سورۃ الرحمن ہے۔ یہ ساری صورتیں آپ 7 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، جو بھی بیماری ہوگی یا سننا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گی۔ وہ خواب میں دیکھ رہی ہیں جیسے وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اس میں یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازیں گے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ شادی والا معاملہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ کاروباری معاملات وغیرہ بہت خراب ہو گئے ہیں، وہ ٹھیک سے چل نہیں رہے، اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ کاروبار میں برکت کے لیے سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین عمل وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ جہاں پر بھی آپ کا جو بھی کاروبار جگہ ہے وہاں پر جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک چلائیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت، اور اس طرح اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت ہوتی ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو وہاں پر برکتیں آتی ہیں، جہاں برکت ہوگی وہاں پر جو ہے وہ زیادہ مسائل ختم ہو جائیں گے اور معاملات بہتر ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بھائی جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، 2 ہی عمل ہے، ان کو پکڑ لیں، انشاءاللہ وہاں سے مدد آئے گی، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک درود ابراہیمی اور دوسرا استغفار۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بھی مسئلہ بن رہا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے، تو آپ یہ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہر قسم کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کاروبار میں چاہے جادو ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے، درود شریف اور استغفار جو ہیں وہ معاملات کو ختم کر دیتے ہیں، چاہے جادو کے ہو، ویسے پریشانیاں ہوں، معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ نظر بد کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں۔
جی نظر بد کے علاج کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. نظر بد کے علاج، نظر بد کا علاج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ بہترین تو یہ ہے کہ اگر نظر بد کے پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو وہ آپ اس کا پانی لے لیں. اور آج کل جو حالات ہیں وہ اس طرح آپ کسی سے کہیں کہ مجھے جو ہے اپنا پانی دے دیں وضو کا، تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں دے گا، کیونکہ آج کل سمجھا جاتا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے وہ نحوست سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ فلاں کی نظر بڑی لگتی ہے تو اس کو نحوست کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ مجھے نحوست کی نظر سے دیکھا جائے. تو اس لیے اگر تو آپ کو وہ اپنے غسل کا پانی دیتا ہے اور اس سے غسل کر لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی کو نظر لگی، جس صحابی کی نظر لگی تھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا غسل کر کے اس بھائی کو پانی دے تاکہ یہ نہا لے اور اس کا نظر بد کا معاملہ ختم ہو جائے. انہوں نے پانی دیا، اس بھائی نے جس کو نظر لگی تھی انہوں نے نہا لیا تو ان کا نظر بد کا معاملہ ختم ہو گیا. اب آج کل اگر نہیں مل سکتا اس طرح پانی تو آپ کسی نیک بندے کے وضو کا پانی سے نہائیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں ملتا ہے، تو وہ معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، یہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. تیسرا طریقہ، آپ کو یہ دونوں معاملات نہیں ہو رہے یعنی کہ میسر نہیں ہے تو پھر آپ پڑھائی کریں. پڑھائی کے ذریعے سے جو ہے نظر بد کا اثر ختم کیا جا سکتا ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں اور اس کے ساتھ سورۃ فلق ناس یہ 33 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یہ دونوں طریقے بہتر ہیں پڑھ کے، کیونکہ وہ من شر حاسد اذا حسد، نظر اکثر اوقات حاسد کی لگتی ہے. جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کا حسد ختم کر دیتے ہیں، نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ دم والا پانی گھر میں سب پی سکتے ہیں یا ہر بندے کو اپنا اپنا دم؟ نہیں، سب پی سکتے ہیں. اگر خود ہر بندہ پڑھائی کرے تو وہ تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر ایک بندہ پڑھائی کر کے سب کو پانی پلاتا ہے تو اس میں بھی خیر ہے. یہ چھوٹا بیٹا ہے، اس سے غصہ بہت آتا ہے کہہ رہے ہیں. غصے کا علاج، بہترین جو غصے کا علاج ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یہ پانی پر دم کر کے دیا جائے، ساتھ میں سورۃ علم نشرہ ملا لی جائے چھوٹے بچے کے لیے. اس کی جو یہ ضد کرنا، یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے. 100 مرتبہ اعوذ باللہ، 100 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ، 7 مرتبہ سورۃ فلق ناس ملا لی جائے. بچہ اگر ضد کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، اس کو کوئی بھی معاملہ اس طرح کا، اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو پانی چینی وغیرہ پر دم کر کے دیا جائے. یہ خواب میں وہ بچے وغیرہ دیکھتے ہیں بار بار نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی یہ خواب جو ہے یہاں نہ تو میں بتا سکتا ہوں اور نہ ہی انہوں نے پورا خواب بتایا. اس خواب کو جو ہے اس طرح تعبیر نہیں بتائی جا سکتی. یہ ایک بھائی کا خواب ہے کہ ایک ہی خواب ان کو 2 بار آیا ہے کہ چھپکلی ہے وہ ان پر حملہ کرتی ہے اور میں اس سے ڈر رہا ہوں. بھئی یہ سحر امراض کی علامت ہے، یہ جادو کی ایک قسم ہے، اس کی علامت ہے. آپ جو ہے اپنے اذکار بہتر کریں. سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، ان کو جو ہے بنا لیں، اپنی روٹین بنا لیں. صبح و شام 7 مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ. یہ لازمی آپ نے پڑھنے، اور پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں اور اس کے ساتھ رقیہ دم سنیں. اگر آپ کو کوئی بیماری وغیرہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ وہ یہ جادو کی علامت ہے اور جادو کی وجہ سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے. یہ 2-3 بھائیوں کا ایک ہی سوال ہے کہ ذکر جو آپ بول رہے ہیں کہ صبح شام کے اذکار کریں، وہ کون سے اذکار ہیں؟ وہ بھائی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں. وہ مختلف دعائیں ہیں جو ایک اذکار کارڈ میں ہم نے اکٹھی کی ہوئی ہیں. اگر آپ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے. کہیں سے بھی آپ جو دعاؤں والی کتاب ہے اس میں صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ الگ کیے ہوتے ہیں، وہ پڑھنے سے انسان بہت سارے مشکلات تکالیف سے بچ جاتا ہے. اس دعا کے بارے میں حدیث بتا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے کسی کو کوئی اس طرح کا معاملہ بنتا ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تکلیف ہے، یہ 3 مرتبہ دعا پڑھتا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی تکلیف پریشانی ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کی جاتی ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ محفوظ ہوتا ہے. نافرمان اولاد ہے تو اسے کس طرح کیا پڑھیں کہ وہ فرمانبردار ہو جائے، بات ماننے لگ جائے؟ نافرمان اولاد کے لیے ایک تو والدین جو ہے وہ دعا کریں. والدین کی دعا جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس حوالے سے، نافرمان اولاد کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 100 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ جو نافرمان اولاد ہے وہ شیطان کے شر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورۃ فلق ناس پر پانی پر دم کر کے دیں، تیل پر دم کر کے دیں، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ دیں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ نافرمان اولاد میں جو ہے اللہ تعالیٰ بہتری کر دیں گے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہے والدین کی دعا، وہ تہجد کے وقت دعا کریں، وہ نماز کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بچے کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے پیچھے جنات ہیں، ان کے دوستوں کو خواب آ رہے ہیں کہ جیسے یہ پاگل ہو رہی ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ نہیں بھائی، کسی کا خواب جو ہے اس کے بارے میں وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھے گا، ان کا اپنا خواب کیسا ہے، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو ڈر خوف یا جادو کا مسئلہ ہے؟ تو اگر ان کو جادو کا مسئلہ ہے، ان کو محسوس ہو رہا ہے، تو یہ پڑھائی شروع کر دیں، پڑھائی اذکار شروع کر دیں تاکہ اس سے محفوظ رہیں۔ اور اگر جادو کا مسئلہ اس حد تک ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پرابلم، پریشانی، تکلیف پیدا کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ سورۃ فلق ناس، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کو بڑھا دیں، ان کی تعداد کو۔ جیسے جادو اپنے زور کے ساتھ آتا ہے ویسے ہی ہم ذکر کو بڑھا دیتے ہیں، تو وہ مسئلہ اللہ کی رحمت سے جادو کی جو طاقت ہے، شر ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز میں وسوسے آنا اور خیالات آنا، اسے کیسے دور کریں؟ نماز میں وسوسے آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آتا ہے، خنزر نامی شیطان ہے، وہ آتا ہے، وہ آ کے جو ہے وہ آپ کو کبھی کوئی بات یاد دلاتا ہے، کبھی کوئی بات، کبھی کسی طرف دھیان دلاتا ہے، تو فرمایا جب یہ آئے تو اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ دوسرا، اللہ کے بارے میں اگر برے خیالات آتے ہیں تو اس کا ایک اور حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پہلی صورت جو ہے جس میں عام انسان نماز پڑھتا ہے اور خیالات میں کھو جاتا ہے، اس کا اور علاج ہے، اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے جو ہے بائیں جانب پھونک دینا ہے، لعاب والا۔ اور اگر وہ کوئی دوسرا معاملہ ہے، یہ نماز والا معاملہ نہیں ہے، ویسے اس کو خیالات برے آتے ہیں اللہ کے بارے میں یا انبیاء کے بارے میں، تو اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے۔ آمنت باللہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھے صبح و شام، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھیں، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ جو بھی معاملہ ہوگا اللہ کی رحمت سے وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو خواب میں چھپکلی وغیرہ نظر آتی ہے، لیکن وہ خواب کو اثر ضائع کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو گھر میں یہ گرا لگے ہوئے کپڑے ملے ہیں، اس کا کیا معاملہ؟ یہ شیطانی اثر یا جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بس سورۃ فلق ناس کا پانی دم کر لیں، اس میں وہ پانی میں وہ کپڑوں کو ڈال دیں، اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر خواب کا اثر ظاہر کرتی ہیں تو وہ اثر ضائع ہو جاتا ہے، بہت کم جادو کا اثر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اپنے اذکار کو بڑھا دیں۔ ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں کہ یا اللہ جو بھی معاملہ ہے، جو بھی میرا برا سوچنے والا ہے، شریر ہے، جو بھی ہے، اس سے مجھے محفوظ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کا گولڈ جو ہے وہ تالے میں پڑا ہوا ہے، اچانک غائب ہوا ہے، تالا بھی نہیں ٹوٹا، تو کیا یہ جادو کی وجہ سے ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیں، چوری کا جو ہونا ہے، چوری کا جو بھی معاملہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہی کرے، جنات بھی کر سکتے ہیں۔ تو جنات کیسے کر سکتے ہیں، اس کی دلیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا، تو وہ روز چور کو پکڑتے تھے، چور آتا تھا اس کو پکڑتے تھے، وہ پھر جو ہے معافی منت سماجت کرتا تھا کہ آج کل سے نہیں آؤں گا، معاف کر دو، وہ پھر چلا جاتا تھا۔ دوسرے دن، تیسرے دن جب پکڑا اور فرمایا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے بغیر، تو اس نے کہا میں ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل کر لو، محفوظ ہو جاؤ گے، تمہیں پہرا دینے کی بھی ضرورت نہیں، تمہارا مال محفوظ۔ وہ اس نے آیت الکرسی بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تھا وہ جھوٹا لیکن بات سچی بتا گیا۔ دوسرا، ایک تو آیت الکرسی پڑھ کے وہاں پر دم کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے جو بھی دروازہ بند کیا جائے، جو بھی چیز رکھی جائے، اس کو شیطان اس میں خیانت نہیں کر سکتا، تو اس طرح کی چیزوں کو بسم اللہ پڑھ کے رکھا جائے، انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سر درد ہوتا ہے، سر پر بہت بھاری پن جس طرح محسوس ہوتا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے، جادو کا ہے یا ویسے ہے؟ نہیں بھائی، ہر معاملہ جو ہے وہ جادو کی طرف نہیں ڈالنا چاہیے۔ سر کا درد معدے کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور کئی معاملات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے جادو کی وجہ سے سر درد نہیں ہوتا۔ جادو کی وجہ سے انسان بے ہوش ہوتا ہے، دورے پڑتے ہیں، جادو کی وجہ سے انسان خواب میں ڈرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، بھاگتا ہے، اس طرح کی کنڈیشن بنتی ہے، یہ معاملہ جادو کی وجہ سے نہیں۔ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پی لیا کریں، صبح و شام یہ کریں، اور تیل کو لگا لیا کریں، انشاءاللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں،
رشتے کی بندش کا کوئی بھی معاملہ ہو، وہ بہترین حل یہ ہے کہ آپ ذکر میں بڑھ جائیں. ذکر سے آپ کے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. تو ذکر میں سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے. یہ کلمہ آپ اپنا وظیفہ بنا لیں، واللہ آپ کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بتایا. جو اس کلمے کو بندہ اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، یاد رکھیں نہ تو اس کی کوئی پریشانی رہتی ہے، نہ کوئی غم اور تکلیف رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں. دوسرا، اگر وہ محسوس کریں کہ جادو جنات کا مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ سورہ فلق ناس اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کو ملا لیں، 7 مرتبہ صبح شام پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں. انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اندر ہر قسم کا جادو ختم ہو جائے گا. یہ کلمہ پڑھیں اور ساتھ میں یہ 2 چیزیں پڑھیں. تیسرا کام جو ہے وہ رقیہ دم سننا شروع کر دیں. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. جادو کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا بلکہ ہم نے اس کا علاج کرنا ہے. بالکل.